آپ کو 27 ووٹس چاہیے عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے، سمپل میجورٹی. اور 8 لوگ جو تھے نون لیگ کے جنہوں نے سپورٹ کی، اور اب ان کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ بنا کے تو اس کے بعد اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ تھوڑی سی عجیب بات ہے. جو میری ذاتی خواہش تھی اس کو میں نے مقدم رکھا، یقینی بنایا، تاکہ مائنس می کے تحت اگر آزاد کشمیر میں پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ آگے چل سکتی ہے، اسمبلی اپنی مدت پوری کر سکتی ہے، تو اسے ضرور کرنی چاہیے. اگر الحمدللہ مجھ پر کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ 50 روپے سے لے کر 50 کروڑ تک ہر چیز کیبنٹ کے تھرو، رولز کے تھرو گئی ہے. ظلم بڑھتا ہی تب ہے، انصاف کا قتل ہوتا ہی تب ہے جب غالب اکثریت خاموشی اختیار کر لیتی ہے. جب آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی تشکیل میں عدم اعتماد پر دستخط کرتے ہوئے فیصل ممتاز راٹھور کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، تو پھر اب آپ کو اس بات سے کیوں خوف ہے کہ پیپلز پارٹی کی اچھائی یا برائی میں آپ حصے دار نہیں بننا چاہتے؟ صحیح. ناظرین السلام علیکم. آزاد کشمیر کی صورتحال سے آپ بخوبی واقف ہیں. ابھی چینج آف گارڈز کا کچھ اختلاف ہوا ہے. فیصل راٹھور صاحب نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں اور سابق وزیر اعظم جو کہ چودھری انوار الحق، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج چودھری انوار الحق صاحب ہمارے دفتر موجود ہیں. ان سے کچھ چپتے ہوئے سوال کریں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ مل کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. چودھری انوار صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ ہمارے دفتر تشریف لائے. تو سر کیا ہوا؟ مطلب آپ تو بڑے اسٹرانگ وزیر اعظم کنسیڈر ہوتے تھے اور 48 ووٹ آپ کو ملے تھے جو ہسٹری میں سب سے زیادہ، اور آخر میں 2 ووٹ رہ گئے آپ کے ساتھ. ہوا کیا؟ نہیں، وہ 2 اس کو اس طرح نہیں پڑھا جا سکتا. ہماری جو کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے عدم اعتماد کا، وہ یہ ہے کہ جس ووٹ سے آپ پرائم منسٹر کو اوسٹ کرتے ہیں اسی ووٹ سے آپ نئے پرائم منسٹر کو الیکٹ بھی کرتے ہیں. اوکے. تو 1 ووٹ اور 2 اس کے مطلوبہ نتائج ہیں. اوکے. تو جو ہاؤس ہے ہمارا وہ 53 کا ہے. اوکے. آپ کو 27 ووٹس چاہیے عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے، سمپل میجورٹی. اوکے. اور 8 لوگ جو تھے نون لیگ کے جنہوں نے سپورٹ کی، اور اب ان کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ بنا کے تو اس کے بعد اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ تھوڑی سی عجیب بات ہے، لیکن آپ تو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، آزاد کشمیر کو آپ دیکھتے رہے ہیں، وزٹ کرتے رہے ہیں کہ گزشتہ 2 سال اور 6 ماہ میں اٹ واز اے رولر کوسٹر رائڈ. یس اٹ واز. تو اس میں کوئی 2-2.5 مرتبہ 2-2.5 ہزار مرتبہ تو یہ عدم اعتماد کا تصور پیش ہوتا رہا. 2-2.5 ہزار مرتبہ. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ یہ دنیا کی پہلی پارلیمانی تاریخ کی اور شاید آخری عدم اعتماد ہے کہ جو 28 دن پر مشتمل تھی. نہیں تو عدم اعتماد تو اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے پریس میڈیا کو جب وہ سیکرٹری اسمبلی کے پاس دائر ہو جاتی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا پنجاب اسمبلی کا سیکرٹری غائب کر دیا گیا تھا اسی عدم اعتماد کے چکر میں. تو یہ شاید سارے اسٹیک ہولڈرز کو، دوستوں کو، پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو پتا تھا کہ میں سیاسی کارکن ہوں، اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کروں گا اور پروسیس کو پورا ہونے دوں گا. نہیں تو اگر میں اسمبلی ڈیزالو کر دیتا تو اس وقت بھی شاید میں آپ کے سامنے عبوری وزیر اعظم کے طور پہ بیٹھا انٹرویو دے رہا ہوتا. صحیح. تو اس اقتدار کو پرامن انتقال اقتدار میں تبدیل کرنے کی جو میری ذاتی خواہش تھی اس کو میں نے مقدم رکھا، یقینی بنایا، تاکہ مائنس می کے تحت اگر آزاد کشمیر میں پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ آگے چل سکتی ہے، اسمبلی اپنی مدت پوری کر سکتی ہے، تو اسے ضرور کرنی چاہیے. لیکن آپ کی ذات سے کیا ایسا اختلاف تھا؟ دیکھیے، یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ میرا خیال ہے جتنے مافیاز تھے، جتنی ڈسگرنٹڈ پولیٹیکل ایلیٹ تھی، آپ جب اسٹیٹس کو ہیڈ آن ٹکراتے ہیں، لوگوں کے معاشی مفادات کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر الٹیمیٹلی جو تانے بانے ہیں وہ یہ دیکھیے نا کہ میں تو اس سسٹم میں صرف پرائم منسٹر مائنس ہوا ہے، آلموسٹ 90% کیبنٹ وہی ہے. صحیح. تو اسی لیے میں نے ان کو عدم اعتماد والے دن کہا تھا اپنے وزراء کو کہ یار آپ تھوڑا سا اگر اس کی لینگویج ٹھیک لکھ لیتے تو میں آتا بھی نہ. مجھ پر نظریاتی انتشار یا آئینی ڈھانچے کی خرابی کا الزام لگانا، پھر اس کا میں نے جواب بھی دیا مختلف چینلز میں. تو اس حوالے سے میں نے یہ سمجھا کہ اگر یہ انریسٹ جو ہے، جو کہ مینیجڈ انریسٹ ہے، وقت آنے پر یہ سارا انفولڈ ہوگا کہ ایکشن کمیٹیز کیسے بنی، اسپانسرشپ کہاں تھی، کیسے تھی. اور لیکن میرا جو ایمان کی حد تک یقین ہے وہ ہے تحریک تکمیل پاکستان کی جدوجہد پہ، جو کہ تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد ہے. نظریہ علاقے پاکستان کے میرے 4 فادرز بھی دائی تھے اور میں نے بھی اس کا پورا پیرا دینا، اور یہی نظریہ جو ہے اپنی اولاد کو بھی دے کے جانا ہے. تو جب نظریاتی آلودگی نہ ہو اور اسٹیٹس کو جو ہے وہ آپ ہیڈ آن اس سے ٹکرائیں تو پھر جسم اور روح زخمی ہوتی ہے اور کئی دفعہ آپ کو تلخ سیاسی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. نظام کی بقا کے لیے میں نے اپنے آپ کو مائنس کر دیا اور یہ سوچا
کہ let somebody else sit on the chair and then maybe he can deliver better. اچھا، ایک آپ کے بارے میں ایلیگیشن ہے اینڈ یو کین کلیریفائی دیٹ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں فیصلے نہیں ہوتے تھے، ڈیلیز ہوتے تھے، تو از دیٹ کریکٹ؟ اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ دو طریقے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر فیصلے نہیں ہوتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ سفر ہونے چاہیے تھے برے طریقے سے، پیسے لیپس ہونے چاہیے تھے 30th کو، جو کہ پچھلی حکومتوں میں ہوئے، لاکھوں اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ کئی دفعہ لیپس ہوا. تو ایک سنگل ٹیڈی پیسہ میرے 2.5 سال کے دور میں نے 72 ارب روپیہ خرچ کیا، پوری شفافیت سے کیا، اور 50 روپے شاید 30 جون کی رات کو. اور میں نے یہ بھی کیا کہ میں 20 جون کو بند کر دیتا تھا تاکہ کوئی فج بل، کیونکہ وہ چاندی لگی ہوتی ہے جی آفس کی کہ جی آخری جو دن ہیں ان میں دھڑا بکنگ کرتے ہیں، تو میرا جو بجٹ تھا وہ کلوز ہو جاتا تھا 28 تاریخ کو، 20 جون کو. اس کے بعد میں بل پاس نہیں ہونے دیتا تھا. تو ایک ٹیڈی پیسہ بھی ہم نے سرنڈر نہیں کیا. انتظامی فیصلے جو تھے وہ جو ضروری تھے وہ فوری طور پر ہوتے تھے. اچھا، یہ ایک پارٹی گورنمنٹ نہیں تھی، کئی ملٹی، ہاں، اس میں 3 اسٹیک ہولڈرز کو پولیٹیکل آن بورڈ کرنا، پھر نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے بھی مختلف باقی ایجنسیز کا فیڈ بیک لینا. اٹ واز ناٹ اے سمپل تھیم کہ میں اچھا پھر میرا مائنڈ سیٹ ہے ایک بڑا کیٹیگوریکلی کہ رول آف لا کے اوپر میں گورننس کو کمپرومائز نہیں کرتا، کرپشن کے اوپر میں گورننس کو، مثلاً جلدی فیصلے جن کو آپ جلدی بولتے ہیں، مثلا یہ ہیلتھ کارڈ ہے تو ہیلتھ کارڈ میں بجٹ میں رقم مختص کی گئی، اس کے لیے ایک پورا پروسیجرل کیبنٹ کمیٹی بنی، وہ فائنل مراحل میں ہے. اس کے بعد اس کی ٹینڈرنگ ہونی ہے. کون سی انشورنس کمپنیز ہیں جو آپ کو لیس مارجن پر لیس جو ہے یہ ڈیویڈنڈ کے ساتھ آپ کے جو لوگوں ہیں کو ہیلتھ انشورنس دیں گی. تو اٹس ناٹ اے سمپل پارٹ. اگر الحمدللہ مجھ پر کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ 50 روپے سے لے کر 50 کروڑ تک ہر چیز کیبنٹ کے تھرو، رولز کے تھرو گئی ہے، اور میری فائل واپسی پر جاتی ہے ہمارے رولز آف بزنس میں تھرو چیف سیکرٹری وہ وفاق سے جاتے ہیں. تو میری مرحلہ 3-4 ہزار فائلیں موجود ہیں، ان میں آپ کو اختلافی نوٹ نہیں ملے گا. وجہ کہ جہاں مجھے اپنی اصلاح کرنی ہوتی تھی وہ فائل میں ڈسکشن میں رکھ لیتا تھا، ہر چیز کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ گورننس جو ہے وہ اس طرح کی جائے کہ اس میں آپ کی ذاتی منفیت کی کوئی بات نہ ہو، ڈیلیورنس جو ہے وہ ضرور ہو. اور اگر کوئی ایسا فیصلہ جو کہ کلیکٹیو وزڈم کے تحت ہونا ہے، جس میں تینوں سیاسی جماعتوں نے آن بورڈ ہونا ہے، تو وہ تو ڈسکشن کے بغیر ہو نہیں سکتا. اچھا، یہ کرپشن شاید کچھ لوگ اس کو اس زمرے میں بھی لاتے ہیں کہ کچھ مراحت بہت زیادہ لی گئیں. کیا مراحت تھیں اور کیوں یہ سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہے مراحت والا؟ دیکھیے سر، جہاں تک تو مراحت کا سوال ہے، یہ بنیادی طور پر ایکشن کمیٹی کا قضیہ تھا. میں نے تو بطور اسمبلی ممبر الحمدللہ، بطور اسپیکر بھی، میں واحد آدمی ہوں جو پینشن نہیں لیتا. اچھا، ابھی پچھلے 2-3 روز سے میں دیکھ رہا تھا، زرد صحافت یا جہالت پر یا تعصب پر یا بغض پر مبنی صحافت کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کے جو بجٹ ہے جو پاس ہوتا ہے اسمبلی سے، اس بجٹ کو پرنٹ کر کے سوشل میڈیا پہ لگا دیا گیا کہ دیکھیں جی پرائم منسٹر کی پے. ابھی وہ عقل کے اندھوں کو جو مطلق جاہل لوگ ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ بجٹ تو پاس ہونا ہے نا، اس بجٹ کے بعد اگر میں نے پے لی ہے، ٹی اے ڈی ایز لی ہیں، تو اے جی آفس سے بل پاس ہوتے ہیں، صحیح، انہیں ان بلز کی کاپی لگانی ہے. اب اگر بجٹ موجود ہے تو موجودہ وزیر اعظم جو ہے وہ تنخواہ بھی لیں گے، ٹی اے ڈی اے بھی لیں گے، اس سے پہلے بھی لیتے رہے ہیں. یہ میرا والنٹیرلی فیصلہ تھا کہ کیونکہ وہ اتنی کم ہے کہ جتنی میں مزدوری کرتا تھا اس کے مطابق وہ تنخواہ نہیں تھی، تو میں نے نہیں لی. کتنی تھی؟ میرا 1.5-2 لاکھ روپے. بس وزیر اعظم کی تنخواہ؟ یہ کسی آپ کے پرانے گریڈ 5-6 کا جو جس کی 18-20 سال سروس ہے اس کی بھی شاید اس سے زیادہ ہو. عدلیہ میں تو بہت زیادہ ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ پیڑے رونے کو چپ چنگی. اچھا، ٹھیک ہے. بجٹ کو پرنٹ کرنے کا جو طریقہ ہے واردات، وہ انتہائی جہالت پر مبنی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بجٹ مثلا فار ایگزامپل اگر میرا 62 کروڑ روپیز کا ہے تو 30 جون کو اگر خرچہ 30 کروڑ روپیہ ہوا تو وہ 30 کروڑ سیونگ ہے نا. صحیح. آپ جا کے اے جی آفس سے تصدیق لیجئے کہ وزیر اعظم نے کتنے ماہ کے بل لیے تنخواہ کے اور کتنے ٹی اے ڈی اے کے. دیٹس اٹ. ٹھیک. اب بجٹ پرنٹ کرنا تو بجٹ تو آپ دیکھیے نا، وہ آپ کے ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک. ان ایسٹیمیٹس کو جب اخراجات ہو جاتے ہیں تو بلنگ کی صورت میں وہ سامنے آتے ہیں. صحیح. تو جس کو شوق ہے جا کے دیکھ لے. ٹھیک. اور جہاں تک مراحت کا سوال ہے، میری مراحت اگلے ماہ شروع ہونی ہے. 15 دن تک تو جو گاڑی یا کوئی رہائش کا استعمال ہے وہ ہر وزیر بھی کر سکتا ہے. وزیر اعظم، میرے پاس تو چونکہ رہائش ہے نہیں ہے اس لیے ابھی تک میں کشمیر ہاؤس میں رہائش پذیر ہوں،
دوسرا میرے سیکیورٹی کے آپ کے پاس رہائش نہیں ہے, آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں؟ جی کرائے کے گھر میں تو میں رہتا تھا وہاں مالک مکان آ گئے ہیں. اچھا, تو وہ جہاں جس پورشن میں رہتا تھا وہاں رہائش پذیر ہے, اور نیچلے پورشن میں وہ رینوویشن کروا رہے ہیں. اوکے, تو ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم درکار ہے. ان کو میں نے ریکویسٹ تو کی ہے. پچھلے 11 سال سے تو میں کرائے کے گھر پہ ہی رہتا ہوں. اچھا, سوال یہ تو میری ذات کے حوالے سے, اور اس کو پورا آزاد کشمیر جانتا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ آپ نے سوال پوچھا نا کہ آپ کو یہ ماحول بنا کیوں. تو ایشو یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کا وہ اسٹیٹس کو جو اس نے ایزیوم کیا ہو کہ یہ میرا رائٹ ہے, چاہے اس کے پیچھے کوئی لیگل بیکنگ نہ ہو, اس کو آپ چھیڑیں گے, چاہے صحافت ہے چاہے سیاست ہے, تو ہر شخص چیخے گا. اچھا, فیصل راٹھور صاحب کی ریکمنڈیشن سنا ہے کہ وہ آپ کی کیبنٹ کے ممبر بھی تھے اور ریکمنڈیشن بھی آپ کی ہے, از دیٹ ٹرو؟ دیکھیے ریکمنڈیشن تو شاید میری اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ ریکمنڈیشن تو پیپلز پارٹی کی ہے. آئی ایم ناٹ ان پیپلز پارٹی. اوکے, آپ کس پارٹی میں ہیں آپ؟ سر ابھی تک تو ہمارا فارورڈ بلاک کا جو کچھ حصہ بچا ہے, میرے ساتھ 7-8 لوگ ہیں, وہ انہوں نے ابھی اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. جو ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں. اب وہ پیپلز پارٹی میں جا کے ان میں سے شاید کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ووٹ دینے کی حد تک اپنا رائے کا حق استعمال کیا ہے, ابھی ہم نے پارٹی جوائن نہیں کی. تو کنفیوز سی اسٹیٹمنٹ ہے, آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گی. آپ اگلا الیکشن پی ٹی آئی کی طرف سے لڑ سکتے ہیں؟ نہیں, اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, فیصل راٹھور کے بارے میں بات ہو رہی. ہی واز پارٹ آف مائی کیبنٹ اینڈ بریلینٹ کیبنٹ منسٹر. ینگ آدمی ہے اور اس کو کام کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کی چوائس تھی, اور پیپلز پارٹی میں جو آزاد کشمیر چیپٹر ہے اس میں جو فیصلہ کن اختیار ہوتا ہے وہ میں نے, چونکہ اس پارٹی میں رہا ہوں ایز اے چیئرمین گڈ گورننس بھی میں نے ریال صاحبہ کے ساتھ کام کیا ہے, تو ان کی جو گرپ ہے آزاد کشمیر میں, اور پھر جو ان کے نمائندگی کرتے ہیں آن بیہاف آف چودھری ریاض صاحب, وہ فیصلہ سازی میں ان کی مرکزی حیثیت ہے آزاد کشمیر کے معاملات پہ. تو چونکہ مجھے علم تھا, میرا ادراک تھا کہ اگر انہوں نے ہی فیصلہ کرنا, اور یقیناً انہوں نے کیا, تو پھر ان کی پہلی اور آخری چوائس فیصل راٹھور تھے, وہ بن گئے. ٹھیک. اچھا سر, اب فیصل راٹھور, آپ نے بہت مشکل رائڈ, آپ نے بتایا کہ بہت ہی مشکل رائڈ تھی, بڑی بمپی رائڈ تھی وزارت عثمیٰ کی. فیصل راٹھور صاحب کے لیے صورتحال زیادہ مشکل ہے کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے, وقت ان کے ساتھ نہیں ہے, تھوڑے دنوں کے بعد الیکشن ہونے ہیں. اچھا, تو ہاؤ ڈو یو سی کہ جو پرابلم جن کا لوگ الزام آپ کو دیتے تھے کہ وہ پرابلم آپ سالو نہیں کر سکے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی اتنی اگریسو ہو گئی اور ہنگامے شروع ہو گئے, فیصلے نہیں ہوئے, مراعات لے لی, ان سارے معاملات سے فیصل راٹھور کیسے نپٹیں گے؟ دیکھیے, فیصل راٹھور 2 لحاظ سے خوش قسمت ہیں. ان کو ایسے وقت میں اقتدار ملا کہ جب آلموسٹ انریسٹ 100% ڈائی ڈاؤن ہو چکا ہے. دوسرا, آزاد کشمیر میں انریسٹ کا ایک ٹائم ہے, وہ ویدر اسپیسیفک ہے. اوکے, یعنی ایکسٹریم ٹھنڈ میں آپ میسو موبلائزیشن نہیں کر سکتے, اور ابھی چونکہ ونٹرز شروع ہو چکے ہیں, جب یہ ونٹرز ختم ہونے پھر اس 2 ماہ بعد آپ کا رمضان آ رہا ہے, اس میں بھی پروٹیسٹ نہیں ہو سکتے ہیں. جب یہ ساری فیز ختم ہوگی تو پھر الیکشن میں 2-2.5 ماہ بچیں گے. اوکے, تو اس لیے جو ڈیلیورنس کی بات ہے ان کے اوپر پیپلز پارٹی کی حکومت پہ 1 روپے کا ڈیفیسٹ نہیں ہے, ڈیبٹ نہیں ہے, خزانے میں پیسے موجود ہیں, ڈیولپمنٹ کی اسکیمز اور سارا بجٹ جو ہے وہ پوری طرح سے گو تھرو کے مرحلے میں ہے. اس کو انہوں نے تھرو کرنا ہے. جو 2 کوارٹر گزر چکے ہیں, 2 کوارٹر ان کے پاس باقی ہیں. تو اگر ادارہ جاتی طور پر اکھاڑ پچھاڑ نہ کی جائے, ٹھیک ہے, مثلاً صاف ستھرے لوگ لگے ہوئے ہیں آلریڈی, ان کو نہ اکھاڑا پچھاڑا جائے, آپ گورننس کی طرف توجہ کریں, میسو موبلائزیشن کی طرف توجہ کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایکشن کمیٹی کا بیانیہ بہت کمزور پڑ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہمارے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے اور اب وہ واپس جا رہے ہیں. تو لیکن ان میں سے جو چند دوست ہیں, میں ان تو جو آپ کی جاؤں گا اس طرف, ان کا بیانیہ جو ہے وہ جیسا پہلے لیتھل تھا اب بھی لیتھل ہے. میں اگلے دن ان کا ایک پلندری سے صاحب میں وہ ان کی بات کو سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو یہ 38 نکاتی چارٹر ہے ہی نہیں ہے, ہمارا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمارا تو صرف ایک مسئلہ ہے کہ جی ایکٹ 74 کو ختم کیا جائے اور معاہدہ کراچی ختم کیا جائے, یعنی پاکستان کے ساتھ رشتوں کو سوالیہ نشان بنایا جائے. اب اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا افسوس ہے یہ کہنا پڑ رہا کہ نہ حکومت نے رسپانس کیا اور نہ باقی ایکشن کمیٹی نے کیا, جو ان میں سے انوائسز ہیں اوکے, وہ سب چن کے چپ کر گئے. ٹھیک. تو بیسیکلی بنیادی بیانیہ جو ہے, اگر آپ اس کو نگیٹ نہ کریں یا اس کو کنفرنٹ نہ کریں تو پھر ظلم بڑھتا ہی تب ہے, انصاف کا قتل ہوتا ہی تب ہے جب غالب اکثریت خاموشی اختیار کر لیتی ہے. بہت اچھی بات. حق کی بات کو کہنا چاہیے اور کرنا چاہیے. ٹھیک.
اور الحمدللہ اللہ نے مجھے تو جو جرأت گفتار دی ہوئی ہے، جو میرے نظریات ہیں وہ آلودہ نہیں ہیں. میں تو جب تک جسم روح کا رشتہ قائم ہے اپنی بات ڈنکے سے کروں. انڈیا بھی آپ کی جرأت گفتار سے کافی پریشان رہا ہے، اس بارے میں بھی کچھ بتائیں نا. اب بھی ہے سر. اور جب انہوں نے دوستوں نے وہ عدم اعتماد میں ایک چارج شیٹ میں ایک الزام تھا کہ جی نظریاتی طور پر انتشار، تو میں نے ان کی طرف مڑ کے دیکھا، وہ ٹی وی نے وہ کیمرے نے منظر قلم بند کر لیا تو سارے مسکرا پڑے. میں نے کہا اکیلے کا نظریاتی انتشار ہے، اور میں وہ واحد شخص ہوں جس کو بطور وزیر اعظم بھی نریندر مودی، راج ناتھ سنگھ اور امیت شاہ، جس کی جان کو روتے رہے ان کی ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز، اور جب میں سابق وزیر اعظم ہوا تو تب بھی ان کا میڈیا، ان کی ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز نے وہ دلی دھماکوں کو میرے ساتھ، میری تقریر کے ساتھ لنک کرنے کی جو کوشش کی، جو بالکل لغو اور واہیات اور بیہودہ بات ہے. صحیح. تو اگر پھر میرے نظریاتی انتشار کو ہندوستان اس کی جان کو رو رہا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر مجھ سے زیادہ محب وطن آزاد کشمیر میں ہے کوئی نہیں. اگر نظریاتی انتشار کی یہ تشریح ہے، اس سے بڑی دلیل بھی کوئی اس سے بڑی دلیل بھی کوئی نہیں ہے. صحیح. تو ان کی طرف سے چھوٹے موٹے تھریٹس چلتے رہتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بھی. آپ کو کوئی مثلا آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا بیانیہ ہے نا وہ بیسیکلی آپ کا تعاقب کرتا ہے. اب جب میں نے یہ کہا مارکہ حق کے دوران کہ ہم انشاءاللہ ان کو ہندوستان کے اندر گھس کر ماریں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے شاہینوں نے ان کو ہندوستان کے اندر گھس کے مارا. صحیح. ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ ایک انہوں نے نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا ہوا تھا جی سندور 2. ٹھیک. تو وہ سندور 2 کو بھی اگر وہ آزمانا چاہتے یا آزمائیں کبھی تو اس سے بھی بدتر انشاءاللہ ہمارا ملٹری مائٹ اور ہماری مسلح افواج پاکستان کریں گی. اب گزارش یہ ہے کہ حق کی بات کہنا اور اس کی قیمت ہے، وہ کبھی جان کی صورت میں بھی آپ کو ادا کرنی پڑ سکتی ہے. اس سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں نا کلمہ حق کے اوپر ہی کربلا سجی. صحیح. اور پھر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بالکل. بات اگر کہنے میں آپ جھجکتے ہیں، اپنا نظریہ یا عقیدہ بیان کرنے میں اگر آپ جھجکتے ہیں، تو پھر وہ جو آلودگی ہے وہ آپ کی سیاست کو زیر زمین دفن کر سکتی ہے. پھر آپ اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہہ نہیں سکتے. بالکل درست ہے. اچھا سر، آزاد کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے، سیاسی مستقبل کے حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ نہیں بیٹھی، اس دفعہ حکومت کا ساتھ نہیں دیا، اور انہوں نے ساتھ دیا تحریک عدم اعتماد میں، لیکن پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم حصہ نہیں ہیں. کنفیوز سی سچویشن ہے. لیکن یہ سنا ہے اس لیے کیا گیا کہ کچھ عرصے کے بعد جو الیکشن ہونے ہیں مارچ اینڈ اپریل میں، اس میں مسلم لیگ نون اور راجہ فاروق حیدر دے آر ویری کانفیڈنٹ کہ وہ اپنی حکومت بنا لیں گے. ایک تو اس سوال کا جواب دیں کہ مسلم لیگ نون کا کیا وہاں پہ آپ کو لگتا ہے حکومت بنا لیں گے. دوسری بات یہ ہے، کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چودھری انوار الحق اور ان کا گروپ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون میں شامل ہو سکتا ہے؟ دو سوال. مختصر سی بات یہ ہے کہ جو آپ ایک دھلے کی بارات میں جاتے ہیں، آپ اس نکاح کے سارے گواہ ہیں، بلکہ 2 تو اس پر دستخط بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد شام کو جب آپ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو آپ کہتے ہیں حلفاً ہمیں تو اس نکاح کا پتہ نہیں ہے. تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے ساتھ اس سے زیادہ سنگین مذاق کیا ہو سکتا ہے اس باراتی کے ساتھ اور اس دھلے کے ساتھ. صحیح. جب آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی تشکیل میں عدم اعتماد پر دستخط کرتے ہوئے فیصل ممتاز راٹھور کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، تو پھر اب آپ کو اس بات سے کیوں خوف ہے کہ پیپلز پارٹی کی اچھائی یا برائی میں آپ حصہ دار نہیں بننا چاہتے؟ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ ہی فیڈرل گورنمنٹ قائم ہے. آج شاید ضمنی الیکشنوں کے بعد مسلم لیگ نون شاید اب سادہ اکثریت حاصل کر گئی ہے، لیکن اس سے قبل تو جتنے بھی ایام ہفتے سال گزرے وہ تو پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ گزرے. تو یہ ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر میں یہ جمہوریت کو انتہائی کمزور کرنے والی حرکت ہے کہ آپ حکومت بنا تو رہے ہیں، لیکن صرف اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے آپ کہتے ہیں جی اب ہم نے اپوزیشن میں رہنا ہے، یا پیپلز پارٹی کی اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو ہم نے اس کی اونرشپ نہیں لینی. جب آپ کا مرکز میں اتحاد ہے تو پھر انڈرسٹوڈ بات ہے آپ کا آزاد کشمیر میں بھی ہونا چاہیے، چونکہ اس اتحاد کی بنیاد پر آپ نے گورنمنٹ کے جو سٹنگ گورنمنٹ تھی اس کے خلاف آپ نے عدم اعتماد کیا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے انٹرنل پریشر سے بھی اس کو بچنا ہے تو اس کو مسلم لیگ نون کی سپورٹ چاہیے. یہ سپورٹ وڈرا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس 1-2 ممبرز کی اکثریت رہ جاتی ہے. اس میں سے اگر 4-5 مہاجرین ممبر اپنی سپورٹ وڈرا کر لیں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سادہ اکثریت کھو دے گی. اور جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا، 4 آپشنز ہیں بڑے سمپل پولیٹیکل. ہم جو دوست ہیں ہم خیال، وہ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں، وہ مسلم لیگ نون جوائن کر لیں، دوستوں کی مشاورت سے ایک تیسری پارٹی بنائیں، یا الٹیمیٹلی آزاد لڑ لیں.
لیکن یہ چونکہ ساری گفتگو قبل از وقت ہے، میرا خیال ہے مڈ آف فیبرری تک جو منظرنامہ کھلے گا، کیونکہ سیاست میں قبل از وقت فیصلے بھی اور تاخیر سے کیے گئے فیصلے دونوں باعث ہلاکت ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میانہ روی سے چلنا چاہیے. آپشنز آر اویلیبل اوپن. اکیلا فیصلہ تو میں کر نہیں لیٹس میک سکتا. اٹ مور اسپیسیفک. آپ نے واضح کر دیا آپ پی ٹی آئی جوائن نہیں کر رہے. دو جماعتیں اور بڑی ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. آپ کا ذہنی مطابقت کس سے زیادہ ملتی ہے؟ ہمارے بھائی گزارش یہ ہے کہ میری ذہنی مطابقت اب میٹر نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اکیلا فیصلہ کرتا تو پھر تو میرے لیے بڑے ایزیلی فیصلے ہو جاتے، کوئی میرے لیے مشکل نہیں تھا. اب میرے ساتھ ایک چھوٹا سا گروپ موجود ہے. اب مجھے شاید اپنی ذات کی قربانی بھی دینی پڑے، لیکن میں اپنے دوستوں کو میرے زندگی میں کبھی ڈچ نہیں کیا. پورے آزاد کشمیر اس امر کا گواہ ہے کہ جب میں نے زبان دے دینی ہے تو پھر گردن کٹ سکتی ہے، بدعہدی نہیں ہو سکتی. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 28 دن تک اسمبلی قائم رہی اور عدم اعتماد ہوئی. صحیح. تو اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی. مہاجرین نشستوں پر ایکشن کمیٹی آخری حدیں بھی کراس کر گئی، لیکن الحمدللہ مہاجرین نشستیں ڈنکے کی چوٹ پر قائم ہیں اور ان مہاجرین نے میرے خلاف ووٹ دیا. یعنی میں نے اپنے سیاسی شہادت کے پروانے پر ان سے دستخط کرائے کہ جن کے نشستیں ختم کرنے کے اوپر اگر میں سائن کر دیتا تو میرے خلاف عدم اعتمادی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن بندہ میٹر نہیں کرتا، نظام میٹر کرتا ہے، نظریات میٹر کرتے ہیں. یہ جو مہاجرین نشستیں ہیں یہ قضیہ کشمیر سے جڑی ہیں. ان کو اگر آپ مائنس کر دیں گے، مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی نمائندگی کو مائنس کر دیں گے تو پھر تو یہ ایک مقامی خطہ ہے، ایک چھوٹا سا علاقائی تنازع ہے. پھر تو اتنے بڑے سیٹ اپ کی یہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، اتنی بڑی کیبنٹ، یہ ڈویژنس، یہ تو پھر سارے ان کی جو افادیت ہے وہ اپنی موت مار جائے گی. یہ سارا نظام حکومت جو ہے یہ بیس کیمپ کی وجہ سے اور بیس کیمپ طریقے آزادی کشمیر کی وجہ سے. اگر آپ اس چیز کو کنفیوز کریں گے تو پھر تو سارا منظر آلودہ ہو جائے گا. ٹھیک. آخری سوال. بہت ہم نے آپ کو دیکھا، بہت کچھ ہوا آپ کے عہد میں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے فسادات بھی بہت ہوئے. آپ بڑی ثابت قدمی سے آپ نے ان کا مقابلہ بھی کیا. بہت کچھ ہوا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. اب آپ وزیر اعظم نہیں ہیں. اب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، اگر دوبارہ آپ کو موقع ملے کون سا ایسا اقدام ہے جو آپ نے کیا اور وہ مستقبل میں آپ نہیں کریں گے؟ دس از دا لاسٹ کوسچن. سر گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کی اتنی تو مجھ پہ رحمت ہے کہ آئی گاٹ نو ریگریٹس ایٹ آل. ہوتا یہ ہے نا کہ آپ کچھ ایسا بلنڈر کرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ دوبارہ نہیں کروں گا. تو میں نے تو جو گورننس میں جتنی شفافیت تھی، ادارہ جاتی اصلاحات ایسی کی کہ پبلک سروس کمیشن سے لے کر یونیورسٹیز تک، میڈیکل کالجز تک، سارے نظام کو جو کہ ڈوب رہا تھا، ارب روپے کے ڈیفیسٹ میں تھا، جو اپنی جوازیت کھو رہا تھا، نوجوانوں کا ریاست سے رشتہ کمزور ہو رہا تھا. انہیں یہ یقین تھا کہ جی یہ پبلک سروس کمیشن میں تو صرف اشرافیہ کی اولادیں بنیں گی، این ٹی ایس میں تو کبھی صرف سیاسیوں کے ہی سالے سالیاں بھتیجے بھانجے لگیں گے، ہم تو نہیں لگ سکتے. وہ سارا نظام مجھے ٹھیک کرنا پڑا. مجھے میرٹ اورینٹڈ پالیسیز کو انفورس کرنا پڑا. اچھا اس کی پولیٹیکل پرائس ہے کیونکہ آپ کا ووٹر تو راضی نہیں ہوتا. تو الحمدللہ جتنی ادارہ جاتی ہم نے اصلاح کی، جس طرح گورننس کرنے کی کوشش کی، آج آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ رخصت ہوتے ہیں اقتدار کے ایوانوں سے تو آپ کا سایہ بھی بھاگ جاتا ہے، کوئی بندہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ جب سے میں نے سابق اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے، اتنا خوفناک رسپانس ہے نوجوانوں کا، میری بیٹیوں کا، ماؤں کا، مقبوضہ کشمیر سے، بیرون ملک جو ہیں کشمیری ہمارا ڈائسپورا، ان سے، کہ اب شاید لوگوں کو احساس ہو رہا ہے. اور میں نے اپنی تقریروں میں ایک دو دفعہ کہا تھا کہ ہماری جو اجتماعی دانش ہے وہ ہمیں تب تر و تازہ ہم کرتے ہیں کہ جب جانے والا چلا جاتا ہے، یاد آئی تیرے جانے کے بعد. صحیح. تو یہ تو چونکہ ہمارا قومی جو ہے وہ مزاج ہے. تو الحمدللہ اقتدار سے رخصتی کے بعد اللہ پاک نے مجھے جتنی عزت سے نوازا، اسی پر میں نے شکر الحمدللہ کا، اور آج آپ کے سامنے بیٹھ کے بھی شکر الحمدللہ، سم شکر الحمدللہ. اچھا، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے، تحریک عدم اعتماد آئی، سینیریو چینج ہو گئے. وہ ایسے لوگ جن کو آپ نے تربیت بھی کی ہوگی، سیاسی ان کو عہدے بھی دیے ہوں گے، وہ سارے ایک دم بدلے، آپ کے سامنے ہی بدلے. کتنا دکھ ہوا اس بات؟ سر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہوا. وجہ اگر تو یہ حادثہ اچانک ہوتا نا تو پھر شاید مجھے احساس ہوتا. میں نے تو اس حادثے کو یقینی بنایا پچھلے 28 دن میں. جو عدم اعتماد راستوں میں گم ہونے کی کوشش کر رہی تھی، راستے بھول رہی تھی، کبھی ہوٹل پہ قیام کرتی تھی، کبھی اونٹ پہ سفر کرتی تھی، کبھی پیدل آتی تھی، میں نے اس کو دھکے دے دے کے مظفر آباد اسمبلی میں پہنچایا کہ ادھر آؤ، تمہاری یہ جگہ اور یہاں پہ گنتی کراؤ. تو میں نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے پی ٹی آئی کے وزرائے اعظم کا
کہ جب ان سگے رشتے بھی ساتھ چھوڑ گئے، اکیلے کیوم نیازی صاحب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی. میں اکیلا آیا تھا، واپس اکیلا نہیں گیا. اسمبلی ممبران بھی میرے ساتھ گئے، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں، ان کی آنکھوں کی نمی، ان کے آنسو. آج تو کوئی اپنے عزیز کے مرنے پہ کسی کی آنکھ نم نہیں ہوتی، دل اتنے سخت ہو گئے ہیں. تو مجھ پر تو اللہ کا کرم تھا کہ جب میں نکلا مظفر آباد سے اور آج دن تک آپ دیکھ لیجئے کہ بے تحاشا دعائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا گورنر سگنیچر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کے ہر شہری کے دل کو چھوئے گا. بہت بہت شکریہ چودھری انوار الحق صاحب. آپ جب وزیر اعظم تھے تب بھی ہم آپ سے ملتے تھے تو بہت کچھ سیکھتے تھے. آپ کا کنڈکٹ میں نے وزیر اعظم سابق ہونے کے بعد بھی دیکھا، اینڈ بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. ناظرین، چودھری انوار الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.